السلام علیکم۔ پاکستانیوں، میری ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، جو انسان سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا اس سے ساری دنیا ڈرتی ہے۔ تاریخ گواہ ہے۔ اگر تاریخ کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں گے، آپ کو دنیا میں بہت سے ایسے نام ملیں گے کہ ایک آدمی کا نام سنتے ہی لوگوں پہ سختہ طاری ہو جاتا تھا۔ ایک آدمی کا نام ہی میں اتنا پاور ہوتا تھا کہ لوگ گھبراہٹ کا شکار ہو جاتے تھے، کیونکہ اس آدمی کا ایمان ہی اتنا مضبوط ہوتا تھا، وہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے نہیں ڈرتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کا رب اس کا سب۔ اسی لیے ایک انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز جو ہوتی ہے وہ اس کا ایمان ہوتا ہے۔ جب انسان کا ایمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر مضبوط ہوتا جائے گا تو اس کے دل سے وہ خوف، گھبراہٹ، ڈر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ مالک یوم الدین ہے۔ جب مالک یوم الدین پر توکل کریں گے، جب مومن کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے سامنے وقت کا حاکم کھڑا ہو، چاہے جابر کھڑا ہو، اسے نظر ہی نہیں آتا، اسے لمحے کے لیے محسوس نہیں ہوتا، کیونکہ اس کا یقین مالک یوم الدین پہ ہوتا ہے، بندوں پہ نہیں۔ انسان کے پاس سب سے قیمتی چیز ایمان ہے، اور انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ جب آپ کا ایمان مضبوط ہوگا تو دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو نہیں ڈرا سکتی۔ آپ نے سنا ہوگا کہ عراق کے صدر صدام حسین کو جب پھانسی کی سزا ہوئی، وہ اپنی کرسی پہ بیٹھے سارا تماشا ماجرا دیکھ کے مسکرا رہے تھے۔ اس کا یقین اپنے رب پہ تھا، عدالتوں پہ نہیں۔ جب اس کے خلاف فیصلہ سنایا جا رہا تھا، جب اسے پھانسی کی سزا ہوئی تو وہ ہنسنے لگا، اس نے قہقہے لگائے۔ اس نے لمحہ بھر بھی محسوس نہیں کیا کہ اسے پھانسی ہونے والی ہے، اس کا آخری دن ہے، اس کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے دنیا میں گزارنے کے لیے، لیکن پھر بھی وہ ہنسا، کیونکہ اس کا ایمان مضبوط تھا، اس کا ایمان اپنے رب پہ تھا۔ کیونکہ جو رب پہ توکل کرتا ہے نا، تو دنیا والے اس کے نام سے ڈرتے ہیں۔ صدام حسین کو آج تک تاریخ میں سنہرے حروفوں سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اس ٹائم گھبراہٹ کا شکار ہوتے تو سامنے والوں کو یہ محسوس ہوتا کہ صدام حسین سے ہم نے جنگ جیت لی ہے۔ اس کے قہقہا لگانے کا مطلب یہ تھا سزائے موت کے تختے پر جانے کے لیے تیار تھا، لیکن اس نے سرنڈر نہیں کیا۔ اس نے قہقہا لگا کر اس فیصلے کو چیلنج کیا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس فیصلے کی میرے سامنے کوئی اہمیت ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کا یقین مالک یوم الدین پہ تھا۔ اسی طرح کل کی ایک خبر ہے کہ ہمارے ایک سابق وزیر اعظم کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ جج صاحب جب سزا سنا رہے تھے تو وہ مسکرا رہے تھے۔ جج صاحب نے 10 سال قید کی سزا سنائی تو اس مجرم نے گھبرانے کی جگہ، معافی طلب کرنے کی جگہ، سلنڈر ہونے کی جگہ اس نے قہقہے لگائے۔ یہ بات سنتے ہی مجھے صدام حسین یاد آ گیا۔ صدام حسین کی ویڈیو جو اب بھی وائرل ہے کہ وہ فیصلے کے ٹائم پہ قہقہے لگاتا ہے۔ جس طرح اس نے اس فیصلے کو چیلنج کیا، اسی طرح اس لیڈر نے بھی اس فیصلے کو قہقہے لگا کر چیلنج کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نا، دنیا کے فیصلے آپ کے حمایت میں بھی آتے رہیں گے، دنیا کے فیصلے آپ کے خلاف بھی آتے رہیں گے، لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے۔ ہم ہمیشہ تھوڑی سی مشکلات آ جائیں، ہمارے سامنے تھوڑی سی تکالیف آ جائیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور قسم کے خیالات ذہن میں آتے ہیں۔ لیکن جب آپ اپنا ایمان مضبوط کریں گے، جب آپ اللہ تعالیٰ پہ توکل کریں گے، تو چاہے فیصلے جتنا بھی بڑا ہو، چاہے فیصلہ جتنا بھی آپ کے خلاف ہو، آپ کا یقین مضبوط ہوگا، آپ کی ایمان مضبوط ہوگا، تو آپ گھبراہٹ کا شکار نہیں ہوں گے۔ آپ کو بڑی بڑی چیلنجز بھی بہت آسان لگیں گی۔ لہٰذا ہمیشہ اپنا ایمان اللہ تعالیٰ پہ مضبوط کریں، اور جو بھی فیصلے ہوتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ آپ کو جو بھی انسان کی قسمت میں ہوتا ہے وہی اسے مل کر رہتا ہے، کوئی بھی کسی کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ آزمائشات انسان پر آتی ہیں، تکلیف آتی ہیں، وہ سب کچھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے، مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔